آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے۔ ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی، اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں، اور چشتی رسول اللہ، ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے، کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے۔ اب یہ کہتا ہے جی کہ یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں، یہ ختم نبوت کی تحریکیں نہیں چلا رہے، یہ اینٹی قادیانی ہیں۔ ختم نبوت کا ماننے والا وہ ہے، ختم نبوت کی تحریک وہ ہے جو مرزا قادیانی کو بھی کنڈم کریں گے، چشتی رسول اللہ کو بھی کنڈم کریں گے، اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو بھی کنڈم کریں گے۔ تو ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی کافر مرتد ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو یہ کہے کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کہنا درست ہے وہ بھی کافر ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں، تمہیں تو ہمت نہیں ہے، یا تم کہہ کے دکھاؤ کہ جو قادیانیوں کو کافر نہ مانے وہ کافر ہے، تمہیں تو یہ ہمت نہیں ہے۔ اور تمہارا جو بابا ہے جوید احمد غامدی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہہ رہا ہے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں، اور تم نے اس کی تائید کی ہوئی ہے کہ غامدی صاحب کا یہ موقف بالکل مجھے درست لگا ہے۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ تم تو اس کی تائید کر رہے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو بھی ہو۔ لیکن جس واقعے کی بنیاد کے اوپر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ختم نبوت کے منکر تھے ان کے بزرگ، وہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے، ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں یہ پہلے مناظروں کے اندر اس کا دفاع کرتے رہے، یعنی گویا کہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کر کہ ہم چشتی رسول اللہ کو صحیح سمجھتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہے، درست ہے، یہ کہنا چاہیے۔ لعنت علی الکاذبین، کس نے یہ کہا ہے؟ رہ گئی بات مناظرے کی، تو مناظرے کے اندر آج سے تقریباً 11 سال پہلے یہ جو مناظرہ ہوا ہے اس میں یہ بات، یہ عبارت پیش کی گئی ہے غیر مقلدین وہابیوں کی طرف سے، اور وہابی مناظر کا یہ مطالبہ تھا کہ جو عبارت ہم تمہارے اکابرین کی پیش کریں گے آپ نے اس اپنے بزرگ کے اوپر کفر کا فتویٰ دینا ہے۔ اگر ہم آپ کی کتاب سے عبارت پیش کر دیتے ہیں اس میں گستاخی ہے، آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے، ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہے، اس عبارت میں گستاخی فتویٰ لگاؤ کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ اللہ ہے، گستاخ صحابہ ہے۔ میری بات تو سننا، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں جن کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے۔ طے یہ ہوا تھا کہ جو اہل سنت و جماعت کے وہ بزرگ جو جن کے ساتھ اہل سنت بریلویوں کا تشخص قائم ہے ان کا اپنے حوالہ پیش کرنا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کر کے وہ فتویٰ لینا چاہ رہا ہے کہ آپ فتویٰ دیں، اور جو عبارت اس وہابی غیر مقلد مولوی نے پڑھی تھی سبا سنابل سے، وہ عبارت پڑھنے میں اس نے کی تھی خیانت۔ ہمارے مناظر کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ میں فتویٰ دوں، فتویٰ اس بنیاد پہ دوں جو عبارت تم نے پڑھی ہے وہ عبارت تم نے اس میں خیانت کی ہے، کیونکہ اس عبارت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ خواجہ پر اس وقت کیفیت آ رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کے مطابق جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے گا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کس نے یہ کہا ہے؟ نہ اس مناظرے میں کہا گیا، نہ ہم آج کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 6 سال پہلے میری اس پر ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ میں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا تھا کہ یہ واقعہ جعلی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہیں، سند کے ساتھ، بالکل راویوں کا باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں راوی جھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں کذاب راوی ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ اور وہ روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتی، جھوٹی ہوتی ہے۔ جب حدیث کی کتابوں کے اندر جھوٹی اور موضوع روایات آ سکتی ہیں تو تصوف کی کتابوں کے اندر بھی جھوٹے واقعات موجود ہیں۔ ہم نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ فتویٰ لگاؤ، کافر کہو، تو یہ تو تم خود نہیں کہتے۔ عبارت میں فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوخ کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں انہی کی باتیں آن کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ تم نے خود یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ان کی طرف منسوب ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ کہی ہوں، 800 سال پرانے بزرگ ہیں،
تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہو، ہم کہتے ہیں ہے یہ بات واقعہ کہ ان کی طرف یہ منسوب ہے، یہ واقعہ درست صحیح سند سے ان تک ثابت نہیں ہے۔